میں اس وقت دبئی کے ایک پارک کے مین گیٹ پر ہوں جس کا نام ہے قرآن پارک۔ اس پارک کا نام قرآن پارک اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس پارک میں قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہے وہ چیزیں دکھائی گئی ہیں اور اس کے اندر بنائی گئی ہیں۔ ایگزامپل، ایک پارٹ میں قرآن مجید کے اندر جن پھلوں اور درختوں کا ذکر ہے، ایک پارٹ میں وہ سب منظر دکھایا گیا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت بھی بتائی گئی ہے۔ اور ایک پارٹ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن مجید میں، جب انہوں نے اپنا عصا سمندر کے پانی میں مارا تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، وہ منظر بھی اس پارک میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس پارک کے اندر ایک بہت بڑی غار ہے جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ہسٹری کے مناظر علیحدہ علیحدہ دکھائے گئے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ جب طائف والوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو اپنا کوئی معجزہ ہمیں دکھائیں، تو ہمارے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کو یہ معجزہ دکھایا تھا۔ تمام انبیاء کے واقعات اور معجزات بھی میں کوشش کروں گا اس غار کے اندر جو ہیں وہ آپ کو دکھاؤں، اور اس کے علاوہ گلاس ہاؤس میں اس کے علاوہ اس پارک کا ایک بہت بڑا احاطہ جو پھولوں، درختوں، جھولوں اور واکنگ فٹ پاتھ اور سیٹنگ پر مشتمل ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس ویڈیو میں یہ سب مناظر آپ کو دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ آرٹیفیشل درخت بنایا گیا ہے جو اس پارک میں موجود ہے، سیم اوریجنل درخت کی طرح کا یہ درخت ہے۔ اب میں جا رہا ہوں گلاس ہاؤس کے اندر۔ اس گلاس ہاؤس میں قرآن مجید میں جن پودوں اور درختوں کا ذکر ہے وہ تمام درخت اور پودے اس گلاس ہاؤس میں رکھے گئے ہیں اور انتہائی خوبصورت طریقے سے دکھائے گئے ہیں اور ان کی ہسٹری اور فائدے بھی بتائے گئے ہیں۔ تو یہ سب مناظر دیکھنے کے لیے ہم ٹوکن لیں گے اس گلاس ہاؤس کے اندر جانے کے لیے۔ یہ جو گلاس کی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہی گلاس ہاؤس ہے۔ تو اس کے اندر انتہائی خوبصورت منظر ہے اور انتہائی اچھے طریقے کے ساتھ علیحدہ علیحدہ تمام درخت اور پودے رکھے گئے ہیں اور ان کے ساتھ نوٹس بورڈ بھی آویزہ کیے گئے ہیں۔ ان درختوں کی ہسٹری بھی ان نوٹس بورڈ کے اوپر ہمیں ملے گی۔ یہ بلڈنگ اندر سے تو بہت ہی شاندار اور خوبصورت سجائی گئی ہے درختوں اور پودوں کے ساتھ، لیکن باہر سے بھی اس کے مناظر انتہائی خوبصورت ہیں۔ رات کو بھی جب یہ روشن ہوتی ہے تو اس کے مختلف کلر اور مختلف روشنیاں نکلتی ہیں۔ آپ گلاس سے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو درخت اور پودے ہیں وہ ابھی نظر آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کے اندر ہوں گے۔ گلاس ہاؤس کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کو یہ نوٹس بورڈ ملے گا۔ اس کے اوپر گلاس ہاؤس کے اندر کا میپ اور اس کے اندر جو درخت اور پودے ہیں ان کے نام اور ڈیٹیل اس نوٹس بورڈ میں آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گی۔ اب میں گلاس ہاؤس کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ یہاں پر بھی ایک پوسٹر ہے جس کے اوپر درختوں کے نام اور تفصیل ہے۔ یہ جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ زیتون کے درخت ہیں۔ اس نوٹس بورڈ کے اوپر جو بلیک کلر کا ہے اس کی مکمل تفصیل اور ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ برج ہیں بلڈنگ کے اندر۔ اگر آپ ان برج کے اوپر سے دیکھیں گے تو پوری بلڈنگ کا جو نیچے کا منظر ہے آپ کو واضح اور کلیئر نظر آئے گا۔
تو زیتون کے درختوں کے اوپر پھل ابھی نہیں ہے، شاید اس کا موسم ابھی نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر بھی پھل نہیں لگا۔ یہ جتنے بھی درخت ہیں اوریجنل ہیں۔ آگے یہ جو ہم مالٹے کی طرح کا ایک ہوتا ہے پھل جسے ہم کھٹا بھی بولتے ہیں، تو یہ اس کے درخت ہیں، ان کا بھی قرآن میں ذکر ہے، اور اس کی بھی اس جو بلیک کلر کا نوٹس بورڈ ہے اس کے اوپر تفصیلات درج ہیں۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ انجیر کے درخت ہیں، یہ چھوٹے، ان کے اوپر بھی پھل نہیں ہے کیونکہ اس کا درخت بھی اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ اب یہ انگور کے درخت ہیں، بیل بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ یہ گارلک لہسن ہے، اس کے پیچھے بیک سائڈ میں دیکھیں اس کے پودے لگے ہوئے ہیں۔ لہسن کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ باقی بلڈنگ اندر سے اس طرح سے برج کے ساتھ، اور اس میں کچھ پرندوں کے گھونسلے وغیرہ اور بھی کچھ شو پیس وغیرہ آپ کو ملیں گے۔ یہ تل نما کچھ چیز ہے جیسے ہم سفید تل ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے بیک سائڈ میں پودے بھی ہیں، اور اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات بھی اس نوٹس بورڈ پر ہے۔ یہ اونین پیاز ہے، یہ جو کے پودے ہیں، اور اس نوٹس بورڈ کے اوپر ان کی تفصیلات موجود ہیں۔ یہاں پر گندم کے پودے بھی اور ان کی تفصیلات بھی ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے یہ بھی گندم کی طرح کی فصل ہے، تو یہ بھی کافی ایک عمر رسیدہ درخت ہے۔ یہ زیتون کا درخت ہے، اس کی بھی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اس کی تفصیلات بھی اس نوٹس بورڈ کے اوپر موجود ہیں۔ یہ جنجر ہے جسے ہم ادرک بولتے ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہ برج ہے جو بلڈنگ کے سینٹر میں واقع ہے، اور اس کے پلر جو ہیں وہ بھی درختوں کے بنائے گئے ہیں۔ یہ زعفران ہے، اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کے بھی پودے یہاں پر موجود ہیں۔ یہ واٹر میلن ہے جسے ہم تربوز بولتے ہیں، اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، اور اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات بھی ہیں۔ یہ کدو ہے جو ہم کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں، سالن اور میٹھا بھی۔ تو یہ برج ہے جو بلڈنگ کے اندر ہے۔ اب ہم اس برج کے اوپر سے آپ کو مناظر دکھائیں گے۔ اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں جب آپ نے اپنا عصا سمندر کے پانی پر مارا تھا تو سمندر کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ تو یہ وہ مناظر آپ کو بنا کے دکھائے گئے ہیں۔ دونوں اطراف میں پانی ہے اور درمیان سے راستہ جا رہا ہے، یعنی کہ جب فرعون کی فوج سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے تو رستے میں سمندر آیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کے اوپر اپنا عصا مارا تھا، تو سمندر نے اپنا پانی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور درمیان سے راستہ بن گیا تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آدمیوں کے ساتھ سمندر کو پار کیا تھا۔ تو یہ وہ مناظر یہاں پر اس پارک میں دکھائے گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات اور ہسٹری بھی آپ کو اس غار کے اندر مکمل ملے گی۔ باہر صرف یہ والا پانی ملے گا جو دونوں اطراف میں تقسیم ہے، اور پانی سائیڈوں سے گر رہا ہے، اور درمیان میں راستہ ہے جس سے کراس کر کے آگے غار میں جایا جاتا ہے۔ اب پہلے ہم گلاس ہاؤس میں تھے جہاں پر ہم نے درخت اور پودوں کی مناظر دیکھے۔ اب اس غار کے یہ جو سینٹر کا راستہ ہے اس کے ذریعے ہم دوسری طرف غار میں جائیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو اس پانی کی دکھائے گا۔ یہ ایک طرف کا پانی ہے، یہاں پر سائڈوں میں پتھر بھی پڑے ہوئے ہیں، اور سینٹر میں ایک فوارہ بھی لگایا گیا ہے۔
اور یہ اس کے سائڈوں میں چاروں طرف راستہ بنایا ہوا ہے۔ اب ہم نے اس پانی سے کراس کر کے آگے اس غار میں جائیں گے۔ یہ وہ غار ہے جہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کی معجزے اور واقعات دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ غار کے باہر کے مناظر ہیں جہاں پر گارڈن کو ابھی دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ غار کے کچھ روم ہیں۔ یہ جو آپ روم دیکھ رہے ہیں، اس غار کے بیک سائڈ میں یہ الیکٹرک روم تھا، اور یہ جو روم آپ دیکھ رہے ہیں یہ پمپ روم ہے، اور ایک اس میں فائر کا بھی روم ہے۔ یہ غار کی بیک سائڈ کی طرف کا مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل اوریجنل پتھر کی طرح کا ہے پورا اس غار کا مٹیریل۔ یہ غار کا ابھی مین انٹرنس جو فرنٹ ایریا ہے یہ اس کے مناظر ہیں۔ اب یہ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی جو مین انٹرنس کا ایریا ہے یہ وہ والا ہے۔ یہ مین انٹرنس ہے جہاں سے غار کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے ایریا ہے۔ تو یہ مین انٹرنس کے بعد اب ہم اندر آ چکے ہیں غار کے اندر کا کچھ اس طرح کے مناظر ہیں۔ تو یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروجیکٹر کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے واقعات دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ پروجیکٹر کی لائٹ کے ذریعے سکرین کشی کی گئی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں پرافٹ یونس علیہ السلام۔ تو یہاں پر ان کی ہسٹری اور تفصیلات بتائی جا رہی ہے غار کے ایک سائڈ میں۔ یہاں غار کے اندر مختلف پارٹ بنائے گئے ہیں۔ یہ دوسرے پرافٹ ہیں، ان کی ہسٹری یہاں پر بتائی جا رہی ہے مکمل تفصیلات کے ساتھ اور ویڈیو کے ساتھ۔ یہ پرافٹ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری، واقعات اور معجزات یہاں پر دکھائے جا رہے ہیں۔ تمام انبیاء کے علیحدہ علیحدہ غار میں پارٹ بنائے گئے ہیں، اور وہاں پر آپ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پرافٹ ابراہیم علیہ السلام کا جو پرندوں والا واقعہ ہے وہ ابھی دکھایا جا رہا ہے۔ یہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی کا وہ واقعہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے جب طائف کے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اپنا کوئی معجزہ ہمیں دکھائیں، تو آپ نے چاند کو طرف اشارہ کیا تھا ہاتھ کا، تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر وہ معجزہ دکھایا جا رہا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ اور ویڈیو کے ساتھ۔ اب میں غار سے باہر آ چکا ہوں کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات، معجزات کی مکمل ہسٹری دکھانا ویڈیو میں مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ ناظرین، قرآن پاک کی ویڈیو کمپلیٹ ہوئی تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔